فرینڈ یہ میری ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جن کے ہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، بیٹا ان کے ہاں پیدا نہیں ہو رہا، اور وہ بہت ان کی دلی چاہت ہوتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ہاں بیٹا بھی پیدا ہو، اور اس کے لیے وہ طرح طرح کے ڈاکٹر حضرات سے علاج کروا رہے ہیں، طرح طرح کے پیروں فقیروں کے پاس تعویذ و دم وغیرہ کرواتے ہیں۔ تو ان کے لیے یہ خاص طور پر ویڈیو ہے کہ بیٹا پیدا ہونے کے لیے کیا کام کیا جائے، کیا کھایا جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بیٹے جیسی نعمت سے نواز دے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر بیٹی جیسی رحمت عطا کی ہے تو بیٹے جیسی نعمت بھی عطا کر دے۔ تو یہ سب جاننے کے لیے اس چھوٹی سی ویڈیو کو شروع سے لاسٹ تک لازمی واچ کیجیے گا اور ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بنے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک دفعہ کچھ لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ نر اور مادہ بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مرد کی منی عورت کی منی پر حاوی ہو جائے تو بیٹا پیدا ہوتا ہے، یعنی نر پیدا ہوتا ہے، اور اگر عورت کی منی مرد کی منی پر حاوی ہو جائے تو بیٹی پیدا ہوتی ہے، یعنی مادہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب ارشاد فرما دیا۔ آج 1400 سال بعد بھی میڈیکل سائنس نے ایکس وائی مرد میں کروموسوم کو دریافت کیا ہے اور ایکس ایکس عورت میں کروموسوم کو دریافت کیا ہے۔ تو یہ سائنسی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اگر مرد کا ایکس کروموسوم عورت کے وائی کروموسوم سے ملے تو بیٹی پیدا ہوتی ہے، اور اگر مرد کا وائی کروموسوم عورت کے ایکس کروموسوم سے ملے تو بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں یہ سوچتے ہوئے دیتے ہیں کہ اس سے تو بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، تو اس وجہ سے اس بیچاری کو طلاق دے دیتے ہیں جو کہ قصوروار نہیں ہوتی، کیونکہ عورت میں تو ہوتے ہی ایکس ایکس کروموسوم ہے جبکہ مرد میں ایکس اور وائی ہوتے ہیں۔ تو اس کا ذمہ دار اگر ہے تو مرد ہے، عورت نہیں ہے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ اپنی بیویوں کو یہ سمجھ کے طلاق نہ دیں کہ اس سے تو بیٹیاں بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور جو شادی شدہ حضرات ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی تو کبھی بھی اپنی بیوی کو یہ سوچتے ہوئے طلاق کبھی مت دینا۔ تو اگر آپ آج کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے تو خدا نہ خواستہ کل کو آپ کے ساتھ بھی ایسی زیادتی ہو سکتی ہے۔ جب عورت کو مینسز آتے ہیں پہلا دن اس سے آگے 13 دن گن لیں، 13ویں دن بیضہ بنتا ہے، یعنی انڈا بنتا ہے جس سے سپرم میں اس نے دھنسنا ہوتا ہے جس سے بچے کی پیدائش ہونی ہوتی ہے۔ اس طرح 13ویں یا 14ویں دن عورت میں بیضہ بن جاتا ہے، زائگوٹ بن جاتا ہے۔ اس لیے مرد حضرات کو چاہیے کہ اپنی بیوی سے 13ویں یا 14ویں اور 15ویں دن لازمی ہم بستری کریں تاکہ وہ پریگننٹ ہو سکے، اسے حمل ٹھہر جائے۔ جب وہ پریگننٹ ہو جائے تو آگے کروموسوم کے جوڑے مرد کی طرف سے 23 جوڑے اور عورت کی طرف سے بھی 23 جوڑے بچے کی گروتھ کا عمل شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح بیضہ سے زائگوٹ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح بچہ بننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ شروع کے 6 ہفتے میں بچے کا دل، دماغ، جگر، گردے اور پھیپھڑے وغیرہ بنتے ہیں۔ 6 ہفتے کے بعد 6 سے 8ویں ہفتے میں دوسرے اعضاء بنتے ہیں جیسے ہاتھ، پاؤں، ٹانگیں، آنکھیں، کان وغیرہ، اور اس طرح پریگنینسی کے 60 دن پورے ہو جاتے ہیں۔ اب مزید آگے پروسیس عمل شروع ہوتا ہے۔ تو اس طرح فرینڈز حمل کے 61ویں دن یعنی 61 ڈے بعد یعنی 61ویں دن 9ویں ہفتے سے تولیدی اعضاء بننا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی تولیدی اعضاء جو اعضاء مخصوصہ مرد اور عورت کی شرمگاہ ہوتی ہے وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح جنس کا تعین 9ویں اور 10ویں ہفتے میں ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ اس طرح سے 3 ماہ میں مکمل بچہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے باڈی کے جو حصے ہیں وہ بڑھنا، نشوونما پانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب میں وہ طریقہ وہ علاج بتاؤں گا کہ وہ حضرات جو چاہتے ہیں کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہو، جن کے ہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، تو وہ کیا کریں۔ تو ایسے لوگ میری اس بات کو فالو کیجئے جو میں بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب حمل کو یعنی پریگنینسی کو 30 دن گزر جائیں تو تخم شلنگی لے کر پنساری سے صاف کر کے گھر میں مسالہ والی مشین میں اس کو گرائنڈ کر لیں، اچھی طرح پیس لیں۔ ان کو پیسنے کے بعد 1000 ملی گرام کے کیپسول بھر لیں۔ صبح خالی پیٹ 1 کیپسول پانی سے کھا لیں اور کم از کم 1 گھنٹے کے بعد کچھ نہیں کھانا ہے، اور اس طرح یہ عمل 2 ماہ لگاتار کرنا ہے، یعنی کہ 90 دن تک، جب کہ حمل کو 90 دن نہ گزر جائیں، یعنی کہ 30ویں دن سے لے کر 90ویں دن تک یہ آپ نے عمل کرنا ہے، ان کیپسول کو کھانا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا علاج یہ ہے کہ جب 55 دن حمل کو ہو جائیں تو مور پنکھ 5 عدد لے کر اس کی ٹکی والے بال کاٹ کر پیس لیں۔ پھر مور کے ان پنکھوں میں یعنی جو آپ نے پیسا ہے اتنا گڑ شامل کریں کہ 15 گولیاں بن جائیں۔ پرانا گڑ لینا ہے، پنساری سے لے لیں، گڑ آپ کا پرانا ہونا چاہیے۔ اس طرح یہ گولی صبح خالی پیٹ دودھ سے لینی ہے، اور یہ گولی پریگنینسی کے 15ویں دن سے شروع کر کے 17ویں دن تک کھانی ہے۔
انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اگر آپ ان دونوں میں سے کسی ایک علاج کو اپنا لیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہدایات بھی ہیں جو کہ آپ نے کرنی ہے۔ وہ ہدایات یہ ہیں کہ جب بھی میاں بیوی ہم بستری کریں، مباشرت کریں، تو جب میاں بیوی ڈسچارج ہو جائیں تو عورت دائیں کروٹ لے کر لیٹ جائے، کیونکہ نر بچہ دائیں اووری میں بنتا ہے اور مادہ بچی بائیں اووری میں بنتی ہے، اور اپنے خاوند کی طرف منہ کر کے سو جائے۔ اس کے علاوہ بیوی نر فروٹ جیسا کہ سیب، کیلا، انار کھائے، جن پھلوں کے نام نر سے شروع ہوتے ہیں ان پھلوں کا خوب یوز کرے، اور ان دنوں کے درمیان عورت مادہ فروٹ سے پرہیز کرے، جیسے کہ خوبانی، ناشپتی وغیرہ۔ وہ فروٹ جو کہ مادہ ہیں وہ نہ ان دنوں میں، پریگنینسی کے دنوں میں نہ کھائے۔ اس کے علاوہ بیوی اس بھینس یا گائے کا دودھ پیے جس نے نر بچہ دیا ہو، یعنی اس نے کٹا یا وچھا دیا ہو۔ عورت کھٹی اشیاء کم کھائے اور میٹھی اشیاء زیادہ کھائے، میٹھی چیزیں زیادہ کھائے۔ تو اس طرح خوراک کا بھی عمل دخل بیٹا پیدا ہونے میں کردار ادا کرتا ہے، تو لہذا جو خوراک بتائی گئی ہے ان کا بھی لازمی یوز کیجیے۔ تو فرینڈ، اس کے علاوہ ایک اور اہم کام یہ ہے کہ یہ کام بھی بہتر ہے کہ حمل لینے سے پہلے مرد تخم شلونگی 1 ماہ استعمال کر لے، یعنی کہ جب ابھی اگر آپ نے اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کی، ابھی بیوی پریگننٹ نہیں ہوئی، تو اس سے 1 ماہ پہلے آپ تو مرد حضرات اس تخم شلونگی استعمال کرے، روزانہ اس کا استعمال کرے۔ دوستو، یہ وہ چند طریقے تو جو میں نے بتائے ہیں، ان کو آپ فالو کیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا۔